آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، لمبی بات نہیں کروں گا، آپ کام والے لوگ ہیں، اور اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مسجد نعرے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے خطیبوں نے بہت تباہی پھیلائی ہے کہ وہ گرم ہی نہیں ہوتے جب تک نعرے نہ لگیں۔ تو بھائیو، آپ کو اگر نعروں کا شوق ہے تو کسی ہال میں جلسہ کریں، تو جتنے مرضی نعرے لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ مسجد ادب کی جگہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ نعرے لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے۔ یہ ہمارے بر صغیر کی بدعت ہے کہ سب نعرے لگواتے ہیں، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ بلکہ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ جتنے نمازی ہوں اس کے مطابق سپیکر کی آواز رکھی جائے، اس سے زیادہ نہ رکھی جائے، کہ اس سے اگر زیادہ آواز ہوگی تو بھی مسجد کے ادب کے خلاف۔ تو یہ ہو ہا اور زندہ باد مرد آباد، اس کی کہاں گنجائش ہے؟ ہاں، کسی حال میں آپ جلسہ کر رہے ہیں، اس میں بے شک آپ جتنے مرضی نعرے لگائیں، جتنا مرضی شوق پورا کریں، کوئی منع نہیں، لیکن مسجد کو نعروں کی جگہ مت بنائیں۔ اگرچہ ہو سکتا ہے میری بات سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو میرے جی میں تھا میں نے آپ سے عرض کر دیا، اس میں احتیاط فرمایا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی خوبصورت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی ایک خوبصورت نمونہ ہے، خوبصورت۔ اللہ کامل بھی فرما سکتے تھے کہ کامل نمونہ ہے، چونکہ آپ کمال پر ہی تشریف لائے، ہر چیز کو مکمل کیا، نبوت کمال پر پہنچی، شریعت کمال پر پہنچی، کتابیں کمال پر پہنچی، دین کمال پر پہنچا، ہر چیز کو آپ نے کمال تک پہنچا۔ خدا اپنی ذات میں بھی کامل، اکمل، اطہر، اجمل، احسن، انور۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کامل سے ہٹ کر لفظ حسنہ استعمال کی کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہت خوبصورت نمونہ ہے۔ کیا کیا اس کی حکمتیں ہیں؟ ہر لفظ قرآن میں جیسے آیا ہے ویسے ہی وہاں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور آ ہی نہیں سکتا۔ ایک سادہ سی حکمت کہ خوبصورتی کی طرف انسان کا دل کھنچتا ہے۔ خوبصورت منظر ہو، عمارت ہو، کپڑا ہو، گاڑی ہو، شکل ہو، صورت ہو، بول ہو، شعر ہو، تقریر ہو، تحریر ہو، تصنیف ہو، خوبصورتی کی طرف دل اپنے آپ جاتا ہے، اور خوبصورتی کے لیے دلیل نہیں چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو اپنا وجود تسلیم کرواتے۔ آپ کے یہاں تو چاند بہت کم آپ کو دیکھنے میں کو ملتا ہوگا۔ 14 کا چاند ایک ایسا حسن ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ جو کہے یار یہ خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو تھوڑا سرما لگاؤ گے، اپنی آنکھیں دا علاج کرا، نظر بھی ٹیسٹ کرا کہ چاند کے لیے دلیل مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے نبی کی اس خوبصورت زندگی میں سے صرف ایک حدیث آپ کو سناتا، اور اس کے بارے میں آپ نے ایک عجیب لفظ استعمال فرمایا کہ ذَلِكَ مِن سنت، یہ میری عظیم الشان سنت۔ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ اور کسی جگہ یہ لفظ نہیں آیا، میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میری یادداشت کے مطابق یہ لفظ اور مجھے کہیں یاد نہیں، لیکن میں نے کون سا سب کچھ پڑھا ہوا ہے، جتنا میری نظر سے گزرا ہے اور میرے ذہن میں محفوظ ہے، یہ لفظ صرف یہی آیا ہے کہ بیٹا یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔
میرے نبی کی ہر سنت ہی بہت بڑی ہے، لیکن خود آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، نکاح بھی سنت ہے، لیکن عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، یہ میری یادداشت میں اسی ایک جگہ پر ہے کہ میرے بیٹے انس، یہ میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ ومن احب سنتی، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا فقد احبنی، وہ ہے مجھ سے پیار کرنے والا۔ محبت کا دعوت اللہ کے فضل سے ہر مسلمان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، چاہے تھوڑی ہے، زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کوئی دل اس سے انشاءاللہ خالی نہیں ہے۔ لیکن جس کو آپ نے معیار قرار دیا کہ جو میری اس سنت سے محبت کرے گا وہ ہے مجھ سے محبت کرنے والا۔ ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ تو اب آپ اس کا فائدہ دیکھیں کہ کیا کچھ ملنے والا ہے، کہ صرف جنت نہیں مل رہی، جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ مل رہا، جو جنت سے بھی قیمتی چیز، جنت سے بھی اعلیٰ چیز کیا ہے وہ؟ یا بنیہ، آپ نے حضرت انس سے فرمایا یا بنیہ ان استطعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، ثم قال وذلك من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میرے بیٹے انس، ایک کام کرنا ہے اور یہ کام زندگی بھر کرنا ہے۔ تصبح و تمسی، یہ کام زندگی بھر کا ہے، 5 وقت کی نماز کی طرح نہیں، سال کے 30 روزوں کی طرح نہیں، زندگی میں ایک دفعہ حج کی طرح نہیں، اشراق اوابین کے نوافل کی طرح نہیں، قرآن کی تلاوت اور تسبیح کی طرح نہیں۔ یہ کام زندگی بھر کا ہے، ہر لمحے کا ہے، ہر وقت کا ہے، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، خزاں ہو، بہار ہو، گرمی ہو، سردی ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، زندگی کے ہر دور میں، ہر لمحے میں، ہر پل میں میرے بیٹے ایک کام کرتے رہنا، اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ آپ اس میں غور فرمائیں، لِأَحَدٍ، کسی مسلمان سے نفرت نہ کرنا یہ نہیں فرمایا، لِأَحَد، 7 ارب دنیا میں انسان ہیں، 7 ارب۔ میرے نبی فرما رہے ہیں دنیا میں کسی انسان سے بغض نہ رکھنا، کھوٹ نہ رکھنا، نفرت نہ کرنا۔ اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں نفرت کو ایسے پالتے ہیں جیسے ماں بچے کو پالتی، اور ہمارے یہاں انتقام اور بدلہ اور بغض یہ ایسے پلتا ہے جیسے مالی پودے کو پالتا ہے۔ اور میرے نبی اعلان فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے جس کے یہاں کسی سے نفرت نہ، کسی سے، ہندو، سکھ، عیسائی، دہریہ، مشرک، مومن، کافر، مسلمان، جواری، شرابی، شراب بیچتا ہے، جوئے کا اڈا چلا، جو بھی کرتا ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، حساب اللہ نے لینا ہے، طارق جمیل نے نہیں لینا۔ لہذا تو کیا کر میرے بیٹے انس، تو سب سے دل کو صاف رکھ، صاف رکھ، صاف رکھ، جو کہ ایک دفعہ صاف کرنے سے صاف نہیں ہوگا۔ تصبح و تمسی، کپڑا ابھی پہنا شام تک میلا ہو گیا، دوبارہ پانی سے دھو، پھر میلا ہو گیا پھر دھو، برتن استعمال کیا میلا ہو گیا، پانی میں ڈال کے صاف کرو پھر استعمال کرو۔ یہ دل تصبح و تمسی میں اشارہ ہے
کہ دل پر بھی ایسے ہی غبار آتے رہیں گے، کبھی نفرت، کبھی بغض، کبھی حسد، کبھی حقارت، کبھی کمی، کبھی کچھ. تو کیا کرتے رہنا ہے؟ صاف کرنا ہے، صاف کرنا ہے، صاف کرنا ہے. یہ وہ جنگ ہے جو نظر تو آتی نہیں، پر اس سے خوفناک جنگ کوئی نہیں. نہ تلوار ہے، نہ کلاشنکوف ہے، نہ بم ہے، نہ چاقو ہے، نہ خنجر ہے، نہ پسٹل ہے، نہ گرمی کا روزہ ہے، نہ 20 گھنٹے کا آپ کا لمبا روزہ ہے، نہ وہ حج کے لیے مکے تک جانا ہے. یہ بیٹھے بیٹھی جنگ ہے. اور میں نے زندگی میں ایسی خوفناک جنگ کوئی نہیں دیکھی کہ انسان ساری دنیا سے لڑتا ہے، اپنے آپ سے نہیں لڑ سکتا، اپنے ہاتھوں شکست کھا جاتا. ساری دنیا کو شکست دینے والے شاہ زوروں کی تاریخ پڑھو، اپنے ہاتھوں کیسے شکست کھا، چھوٹی چھوٹی خواہشات پر کیسے ٹوٹ جاتے تھے، گر جاتے تھے، انسان بکھر جاتا ہے. بھائیو، آپ بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ اہل ایمان کا آئے ہوئے ہو، اور ہم ایک ہی دیش کے ہیں، اور یہ ہمارا معاشرہ ہے. میں تو وہیں پیدا ہوا، وہیں عمر گزری ہے. ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، ہمیں معاف کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا. ہم انتقام کو پالتے ہیں، ہم نفرتوں کو پانی لگاتے ہیں، ہم بغض کو پروان چڑھاتے ہیں، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آپ کا دین بھی برباد، آپ کی دنیا بھی برباد. اس کو دھونا سیکھ لیں، آپ کی دنیا بھی آباد، آپ کا دین بھی آباد. میں ایک نئی ریسرچ پڑھ رہا تھا، جو لوگ پازیٹو سوچتے ہیں ان کو جم جانے کی ضرورت نہیں، ان کی ساری باڈی کو پازیٹو میسج جاتا ہے تو وہ فریش رہتے. جو نیگیٹو سوچتے ہیں ان کو جم جانے کا فائدہ کوئی نہیں. جڑے مرضی چار ہیں بنڈل ڈنڈل انہیں ایم ہی رہنا ہے، کیونکہ اندر ہی نفرت پالی ہوئی ہے، اندر بغض پالا ہوا ہے. اس سے نہیں بولنا، اس سے نہیں بولنا، اس سے بائیکاٹ ہے، اس سے بائیکاٹ ہے، سلام دعا بند ہے، بس جی اسی طرح چھوڑ دیتا، راہیں چھوڑ دیتی ہیں. یہ مرنے والوں کے یہ راستے نہیں ہیں، نہ مرنے والوں کا یہ طریقہ زندگی ہے. مر کے مٹی ہو جانے والے کی کیا جھگڑے، کیا لڑائیاں، کیا نفرتیں، کیا حسد، کیا بغض. چند دنوں کے بعد دیکھنا اس کی قبر میں چند مٹھی خاک پڑی ہوگی اور کچھ نہ ہوگا. یہاں کے ہر عزت، شہرت، دولت، یہاں کے ہر لڑائی جھگڑے، انتقام، یہاں کی ہر بلندی پستی، یہاں کی ہر چیز کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے. جاؤ بادشاہوں کی قبریں اکھاڑ کے دیکھو، مٹی کا ایک تھوڑا سا ڈھیر پڑا ہوگا اور وہ بتا رہا ہوگا کہ یہ آخری انجام ہے. اس دل کو صاف کرنا سیکھو. اسی کی تائید میں ایک حدیث اور سنا تھا. آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو آپ نے اشارہ کیا اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے. تھوڑی دیر بعد ایک انصاری صحابی وضو کا پانی داڑھی میں تازہ تازہ نظر آ رہا، ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا، انٹر ہوئے. دوسرے دن وہی وقت آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے. وہی صحابی اسی کیفیت میں، پانی داڑھی میں وضو کا اور ہاتھ میں جوتا. تیسرے دن آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، وہی آدمی. 3 دن ایک آدمی آیا. اس مجمع میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میری جتنا کو میں نے صحابہ کو پڑھا ہے سب سے زیادہ عبادت والے نوجوان تھے. سارا سال روزہ اور ساری رات نفل اور 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن. ہمارا تو آج کا نوجوان چوتھے دن پاگل ہو جیسے، لیکن وہ طاقت اتنی تھی. ساری رات جاگتے تھے، نفل پڑھتے تھے، سارا سال روزے رکھتے تھے اور 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن. ان کو یہ خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے.
جو جنت کی بشارت اس کو ملی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہوگا. لیکن کیویں کرتا ہے؟ دیکھو 25 گھنٹے 26 گھنٹے 24 گھنٹے تو سارے میں مصروف کر چڑھ دیں تھے. یہ کیڑا کام کیتی جاتا ہے؟ کہ میں دیکھوں گا لأرین ما یصنع، میں دیکھوں گا یہ کیا کرتے ہیں. ایک آدمی رات کو جت سوتا نہیں، دن میں کھاتا نہیں، اور 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن کرتا تو بولتا کب ہوگا لوگوں سے؟ تو لہٰذا ان کو یہ خیال آنا لازمی تھا کہ کیا کرتے ہیں یہ بزرگ. تو ان کے گھر پہنچ گئے. السلام علیکم چاچا جان، آپ کے پاس کچھ دن گزار سکتا ہوں؟ کہا ہاں ہاں بھتیجے بسم اللہ آؤ. رات کو عشاء پڑھتے ہی چادر اوپر لی اور تھوڑا سا سوراخ کر کے یوں لیٹ گئے اور دیکھنا شروع کیا کہ اب یہ کیا کریں گے. وہ ذرا سیانی عمر کے تھے، 50 پلس تھے، 60 کے قریب تھے. وہ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، سونے کی دعا پڑی، اللہم بسمک اموت و احیا، اور جو سوئے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اٹھے، انہیں نہ سجدے سر رکھنا ہے، چاونا ہی نہیں، رونا ہے، چپ کرنا ہی نہیں. وہ جو سوئے فجر کی اذان پہ اٹھے جا کے. یہ تو بالکل ہی آؤٹ ہو گئے. ایک ہی بڑی یہ سوتیاں جنت کی تھلب گئی. اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے. منافق تو یہ تو جنت کی بشارت لے رہا ہے کہ ساری رات سوتیاں ٹپا چڈی انہوں بڑی کی. اور اللہ کے نبی تو غلط فرما نہیں سکتے، تو عرش کی تحریر پڑھ کے بولتے. انہوں نے کہا چلو ایک رات اور دیکھوں. اگلی رات آ گئی، پھر چادر جلدی سے اوپر لی اور یوں سوراخ تھوڑا سا کر کے ایک آنکھ سے دیکھنا شروع کیا کہ آج رات ضرور ایسی گزاریں گے، کوئی ایسی عبادت کریں گے جو میں نہیں کرتا. ممکن ہے ساری رات سجدے میں گزار دو، ممکن ہے ساری رات رکوع میں گزار دو. وہ تشریف لائے، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے. جو فجر دی اذان تے اٹھے وہ تو پھر اور پریشان ہو گئے. ابھی ایک ہی بڑھ یہ ساری رات ستا رہ جاندہ ہے تو جنت کتھوں کم آ گیا. پریشانی اور بڑھ گئی. اچھا ایک رات اور دیکھوں گا، شاید آخری رات کوئی ایسا کام کرے جو میں نہیں کر رہا. تیسری رات بھی وہی چکر اور آگے بھی وہی چکر ہونا. سر نہ کہتے ہو گئے، ساری رات سوتے گزارتے، فجر کی اذان پہ اٹھے تو پھر وہ نہیں رہ سکے. اب اللہ کے نبی کی بات بھی حق اور سچ ہے، اس کو تو چیلنج کیا نہیں جا سکتا. لیکن پلے نہیں گال پہ رہی بھی چکر کی یہ جنت لبی کتھوں. کہنے کہ چاچا بات یہ ہے کہ میں 3 دن مسلسل اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے سنتا رہا، ایک جنتی آ رہا ہے، ایک جنتی آ رہا ہے، ایک جنتی آ رہا ہے. تینوں دن تم ہی آئے. تو میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. چاچا تو ساری رات ہی سوتا رہ جانا، تیرے پاس کیا ہے جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جنتی جنتی جنت. کہنا کہ پترا یہ جڑے تو دیکھے میرے پلے اور کچھ ہے کوئی. اب وہ چہرے پر پریشانی ہے کہ چاچے کیا کوئی عمل نظر نہیں آیا اور اللہ کے نبی کی خبر کو چیلنج کیا نہیں جا سکتا، حق اور سچ. لہٰذا پریشانی کے عالم میں اچھا ٹھیک ہے جی السلام علیکم. جب دروازے تک پہنچے نا کہنے لگے پترا آ جا ہوں تینوں اصل گل دساں، آ جا آؤ میں تمہیں اندر کی بات بتاتا ہوں. ہاں جی فرمائیں. تو یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے اس میں کسی کی نفرت کوئی نہیں، اس میں کسی کی نفرت کوئی نہیں. یہ جو میرا دل ہے نا کسی کی نفرت نہیں. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی عزت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی. تو ان کا باڈی رسپانس کیا تھا؟ ان کا ہاں ہاں جی ٹھیک ہے سمجھ. ایسے نہیں، انہوں نے کہا نا بھتیجے اس دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں، اور میرا اللہ جس کو جو دیتا ہے عزت رزق دولت شہرت
مجھے کبھی اس سے حسد نہیں ہوا. وہ کہنے لگے ہاں ہوا, ایک دم کرنٹ لگا, ہاں ہوا, یہ ہے یہ اسی سے آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے. تاجد کا توڑے کو میں ڈھیر پڑھنا, اسی سے آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے کہ آپ نے دل کا برتن صاف کر لیا ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم, وہ اللہ کو بھائے گا جو صاف ستھرا دل لے کر آئے گا. تو اس پر دو دھبے لگتے ہیں, ایک ہے کبیرہ گناہوں کا اور ایک ہے لوگوں سے نفرت کا. یہ دو دھبے لگتے ہیں. یہ دھوتے رہو, کیونکہ برتن بھی میلا ہوتا ہے, دل بھی میلا ہوتا ہے, کپڑا بھی میلا ہوتا ہے, دل بھی میلا ہوتا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم اسے ایک دفعہ دھو کے ہمیشہ کے لیے دھو دیں. یہ ایسے ہی میلا ہوتا ہے جیسے کپڑا ہوتا ہے. تو کپڑے کو دھونے کے لیے پانی ہے, لیکن دیکھو یہ میرا مختصر سا جوڑا ہے, لیکن اس کو بھی دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے, کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے. لیکن 70 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے صرف 1 آنسو کا قطرہ چاہیے, بس 1 آنسو. اور وہ بھی نہیں جو تیری آنکھوں سے باہر آ جائے, صرف تیری آنکھوں کے پیالے کو تر کر دے, تو تیرے 70 سال کے گناہ ہیں یا 70,000 سال کے گناہ, اللہ ایسے دھو دے گا کہ تیرے تن پہ ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں چھوڑ. کوئی کہتا ہے جی میرا تو دل ہی بڑا سخت ہے, میں تو رونا ہوندا ہی نہیں, میں کی کر رہا. اچھا بھائی تو ہائے تو کر سکتا ہے, ہائے تو کر سکتا ہے, نہیں رو سکنا, چل تو کر ہائے میرے رب مینوں معاف کر. تیری ہائے تیرے لاکھوں کروڑوں سال کے گناہ اٹھا کے وہ پھینک دے. آئے گندا دل دے کے مرنا نہیں, بڑا اوکھا کام ہو جائے, بڑا اوکھا کام ہو جائے. تم گندے کپڑے پہن کے کسی مجلس میں جاتے ہو, میلے کپڑے پہن کے کسی پارٹی میں جاتے ہو, کسی شادی میں جاتے ہو, آفس جاتے ہو اچھے کپڑے پہنتے ہو, کسی پارٹی میں جاتے ہو اچھے کپڑے, جو لوگ تمہارے کپڑے دیکھتے ہیں تو لہذا تم اس کا خیال کر کے جاتے ہو. میرا تیرا رب کپڑے نہیں دیکھتا, اے ٹوٹا ویندا وے اے کی ہے, یہاں دیکھتا ہے, یہاں دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے کپڑے نہیں دیکھتا, تمہارے شکلیں نہیں دیکھتا, تمہارے پیسے نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, دلوں کو دیکھتا ہے. تو بھائیو ابھی ٹائم ہے, ابھی ہم مرے نہیں ہیں, موقع ہے. مرنے سے پہلے اس دل کو صاف کر لیں. گناہ کا دھبا لگے فوراً معافی مانگو اللہ سے, کسی سے بغض نفرت کا دھبا لگے فوراً دھو کے صاف کرو اسے, اور اللہ کو پیش کرو, یا اللہ عمل تو کوئی نہیں ہے, اے دل صاف لے کے آئے. اس لیے کہ میرے نبی نے عجب بات فرمائی, عبادت والا وہ نہیں جو بہت زیادہ نفل پڑھتا ہو, عبادت والا نہیں جو ہر سال حج عمرے کرتا ہو, جو بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو. میرے نبی نے فرمایا جو گناہ چھوڑ دے وہ سب سے بڑا عبادت والا ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس. اور پھر گناہ ہو جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ جس سے معاملہ ہے نا وہ بڑا مہربان ہے. ہاں گناہ پہ اڑ جانا ایک کم خطرناک ہے. جن میں 100 دفعہ گناہ کرے اور 100 دفعہ توبہ کرے تو اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹے گا, دوستی یاری پکی رہے گی. ایک گناہ کرے اور اڑ جائے, یہ ہو گیا جو میں کیتا سارے کیتی جان دے, یہ کیس خطرناک ہے, یہ کیس خطرناک ہے. لیکن گناہ پہ ندامت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, معافی بڑے کریم رب سے معاملہ ہے, بڑے کریم رب سے معاملہ ہے. بے غیرت نہ بنے کہ ٹھیٹ ہو جائیں کہ سارے جان کیتا میں کیتا تک ہی ہو گیا. آنسو نہیں بہتا, ایک حائز اللہ کو سنا. اور میرے رب نے میری گل کی, میں تمہیں اللہ کی اپنی حدیث قدسی سنا تو کہ میرا رب کہتا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے زمین بھر دے. زمین تو چھوٹی جی 24,000 کلومیٹر, اس ساری کائنات کو بھر دے.
कायनात इतनी लंबी चौड़ी कि अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं, और फिर अपने गुनाहों को ले जाकर आसमान की छत को लगा दे। कौन करेगा इतने गुनाह? किसके पास है इतनी ताकत? मैं दावा करता हूं सारे फरिश्ते गुनाहगार होकर उतर आए, जो बारिश के कदरों से भी ज्यादा है, और सारे इंसान जिन्नात नाफरमान होकर जमीन पे आ जाएं, और ये क़यामत तक मिलकर गुनाह करें तो आसमान की छत तक नहीं जा सकता। और मेरा अल्लाह कहता है बर्मिंघम की एक औरत, बर्मिंघम का एक मर्द इतने करे कि आसमान की छत को लगा दे। सारी दुनिया के मुफ्ती कहेंगे ये जहन्नमी है, काफिर मुर्तद है, और मेरा अल्लाह कहता है एक दफा कहना या अल्लाह माफ कर तो मैं सारे माफ कर। कहना सही, ये ना कहना कि अल्लाह आप पे माफ कर से। यजीद और हुसैन एक नहीं हो सकते, करबलाओं का फलसफा सारा जीरो हो जाए। क्या जरूरत थी अहले बैत को सर कटाने की, बच्चों भाइयों समेत नेज़ों पे चढ़ जाने की क्या जरूरत थी कि अच्छाई और बुराई का फर्क कायम करना था। तो इतनी बड़ी उसकी रहमत है कि आसमान की छत को लगाकर एक दफा, दो दफा भी नहीं, तीन दफा भी नहीं, एक दफा आधी जबान से कोई अल्लाह गलती होगी माफ कर दे, तो अल्लाह ताला कहता है जाओ माफ किया, वला मैंने कड़ी पकवाड़। अरे पूछता भी नहीं, दोबारा तो नहीं करोगे? हमारे तो माँ बाप पूछते थे छोटे, दोबारा तो नहीं करो, दोबारा तो नहीं करो, दोबारा तो नहीं करो, नहीं दोबारा नहीं करेगा, दोबारा नहीं करे। और मेरा अल्लाह इतनी मोहलत देने के बाद और इतनी दफा तौबा तोड़ने के बाद हर दफा कहता है जाओ माफ किया, एक दफा नहीं कहता दोबारा तो नहीं करो, दोबारा तो नहीं करो। तो भाइयों अपने अल्लाह से ताल्लुक बनाओ, इस दिल को साफ करो। किसी की नफरत, किसी का बुग़्ज़, किसी से हसद न मजहब की बुनियाद पे करो, न किसी दुनिया की बुनियाद पे करो। मैं दर्द से कहता हूं कि हम इस वक्त उम्मत नहीं रहे, उम्मत नहीं रहे, हम फिरकों में बटे हुए हैं। हमारी पहचान फिरका वारियत बन गई है, हमारी पहचान उम्मत, ये फलां फिरके का, ये फलां फिरके का, ये फलां फिरके का, ये मस्जिद उनकी है, ये मस्जिद उनकी, ये मस्जिद उनकी है। मस्जिद तो मेरे अल्लाह की थी, और हम एक उम्मत थे, हम एक उम्मत थे, कभी थे, अब तो नहीं है। और एक आग भड़क रही है। मैं पिछले 10 साल से बोल रहा हूं, अरे उम्मत बनो, उम्मत बनो, उम्मत बनो। मुझे पता है मेरी आवाज सदा व सहारा है, इस भड़कती आग को शायद मैं मरते दम तक न बुझा सकूं, लेकिन मुझे कहना है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग भड़काई गई ना जलाने के लिए, तो गिरगिट, ये छिपकली होती है, छिपकली इससे जरा बड़ा होता है, अफ्रीका में बहुत ज्यादा होता है, कैमरून चाड में बहुत देखा। उसने अगर फूंके मारी आग पर, तो गिरगिट की फूंकों से आग कड़ी बच जमनी है, लेकिन लानत उसके मुकद्दर बनी। आप मेरे नबी ने फरमाया जहां गिरगिट मिले उसे कत्ल किया जाए, जहां गिरगिट मिले उसे कत्ल किया जाए। कबूतर ने क्या किया, उसने चोंच में थोड़ा सा पानी लिया, ऊपर जाके पानी को यूं गिराया। उसे भी पता है मेरे 2 कतरे ना ले आग कित्थू जाऊनी, लेकिन उसने अपनी बिसात के मुताबिक पानी डाला। अल्लाह ने कबूतर की मोहब्बत दुनिया के लोगों में डाल दी। हरमैन में कबूतर के सिवा कोई परिंदा ही कोई, मस्जिद नबवी भरी पड़ी है, बैतुल्ला भरा पड़ा है, वो सारी दुनिया के हुज्जा जाकर उनको दाना डाल रहे हैं। ये मेरे तरफ से उसको प्रोटोकॉल मिला है। हाँ, कबूतर हलाल है, लेकिन कोई उसको ज़बह करके नहीं खाता। कोई परिंदा, परिंदों को गोश्त हमारा बहुत खाया जाता, कबूतर को कोई ज़बह नहीं करता, बहुत कम, बहुत कम। ये अल्लाह ने वो मोहब्बत डाली, वो जो उसने जाके 2 कतरे पानी डाला था। मुझे पता है उम्र बीत गई, मेरे पास 2 कतरे पानी के सिवा कुछ है नहीं। मैं इस आग, इतनी बड़ी आग को मैं अकेला नहीं बुझा सकता हूं, लेकिन आपसे कहता हूं अगर आप हिम्मत करो, इन उलमा से कहता हूं कि ये हिम्मत करें कि ये फिरका वारियत से ऊपर उठकर देखें और बोलें, ये इस्लाम के तर्जुमान बने, अपने मसलक पर काबू रहो। मेरा भी एक मसलक है, मैं उस पर कारबंद हूं,
आपका भी एक है, आप उस पर पाबंद रहो, लेकिन उम्मत बन जाओ, उम्मत बन जाओ, उम्मत बन जाओ। दिलों को नफरतों से धो दो, पाक कर दो। मेरे रब की जन्नत बहुत बड़ी है। हर फिरके वाला कहता बस हम ही जन्नत में जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, तो वेली जन्नत अल्लाह अचार पाऊना, एड्डी वड्डी जन्नत उस बना छड़ी। मेरे नबी का फरमान है, एक दिन आएगा अल्लाह फरमाएंगे जहन्नम में जिसने कभी जिंदगी में एक दफा मेरा नाम लिया हो उसको भी उठा के जन्नत में डाल। तो हम क्यों इतने तंग नजर बने कि सिर्फ हम ही ठीक हैं, बाकी सब जहन्नमी। कभी मजहब के नाम पे लड़ाई, कभी सियासत के नाम पे लड़ाई, कभी रिश्ते नातों पर लड़ाई, कभी ओए तू तकरार पे लड़ाई, और नफरतों की आग भड़का दी। भाइयों, 7 समंदर का पानी बुझाने से आजिज आ रहा है। भाइयों, 2 बातें आपसे मैंने अर्ज की हैं। इस दिल को साफ करो, इसमें किसी की नफरत ना आने दो, बुग़्ज़ ना आने दो। दूसरा, उम्मत बनो, उम्मत बनो, उम्मत बनो, उम्मत बनो, वरना हमारा सफीना डूब जाएगा। हम इसके डुबोने वाले हैं, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। जब भी उम्मत पे अभी हम जवाल में चल रहे हैं, ये जवाल किसी साजिश का नतीजा नहीं है, हमारी नाअहली का नतीजा है। किसी कोई कौम साजिश से हलाक नहीं हुई, अपने अंदर के ऐबों ने उन्हें बर्बाद किया, अपने अंदर की बीमारियों ने उन्हें हलाक और बर्बाद किया। तो भाइयों, उम्मत बन के चलो। अल्लाह किसी को इज्जत दे, खुश हो, मुबारक दो। अल्लाह किसी को नेमत दे, उसके लिए दुआ करो। हसद करके क्या हाथ में आएगा? रिश्ते नातों पे लड़ो नहीं। हमने रिश्ता मांगा, उन्होंने दिया नहीं, बाईकाट। की बेटी है, कोई बकरी तो नहीं तेरे हाथ से बना पा सकते, उसकी बेटी है, और अब उसने नहीं दिया तो इसमें लड़ने की क्या बात। लेकिन सगे भाई आपस में टूट गए, बहन भाई आपस में नफरतों का शिकार हो गए। हम बहुत गंदी बातों पे नफरतों, जो मिजाज नफरत वाला बन गया ना, मिजाज है। दिल खुले रखो, सीने को शादा रखो, माफ करने की आदत डालो, दरगुजर करने की आदत डालो। फतह मक्का पर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हबार बिन अस्वद है, हजरत ज़ैनब को जख्मी करने वाले, 8 बरस उस जख्म में दुख दर्द सह के वफात पाई आपकी सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब ने। कितना बड़ा जुर्म है शख्स का। उसने आगे हाथ जोड़ा, हमने कहा जाओ माफ किया, कलमा पढ़ाया, जाओ माफ किया। जी हमने रिश्ता मांगा, रिश्ता ही नहीं दिया, बाईकाट। अब अपना जुर्म, आपने जो फर्द जुर्म लगाई, और अपने नबी का जरा तकबुल करो। सामने बेटी का कातिल कहता है जी माफ करो, हम जाओ माफ किया। ये उन्होंने हमें शादी पे नहीं बुलाया, बस हमने आज के बाद बिल्कुल बाईकाट कर दिया। उन्हें हमें शादी पे नहीं बुलाया, उन्हें वलीमे में मिल रहा है, हमसे राय नहीं ली। ये हमारी लड़ाई, खानदान की सतह पर हमारी लड़ाइयां ये। उसने ये कह दिया, उसने ये क्यों कह दिया। उस्मान बिन अबी तलहा से आपने फरमाया, मक्के का दौर था, बैतुल्लाह तो खोल दे, अंदर जाके 2 नफल पढ़ता हूँ, जो जाओ तेरे लिए खोलूंगा। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया, वो क्या दिन होगा जब ये चाबी मेरे हाथ में होगी। वो कहने लगा, वो दिन कभी नहीं आएगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। अब कितनी सख्त बात हो रही, कितनी बड़ी तकलीफ दे बात हो रही। मक्का फतह हो गया, आप एंटर हुए, आपने हजरत अली से फरमाया, जाओ उस्मान को पकड़ के लाओ, चाबी भी लाओ। उस्मान छुपे हुए थे, हजरत अली उनको पकड़ के लाए, चाबी भी लाए। चाबी आकर अल्लाह के नबी को पेश की। हजरत अब्बास पास खड़े हुए, आपके चाचा। बनु हाशिम, आपके खानदान के जिम्मे हाजियों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, 2 काम थे। ये बड़ी इज्जत की बात थी।
تو حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ چابی بھی ہمیں دے دے، چابی بھی ہمیں دے دے، تاکہ ہمارے خاندان میں سب کچھ آ جائے حج کا، بیت اللہ، چابی بھی ہمارے پاس، کھلانا بھی ہمارے پاس، پلانا بھی ہمارے پاس۔ چاچا کہہ رہے ہیں اور بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، اور سامنے وہ جس نے کہا جاؤ جاؤ تیرے جیسے کے لیے دروازہ کھولوں گا، وہ یوں کھڑے ہیں تو آپ نے کہا عثمان، وہ سر ہی نہیں اٹھا رہے، عثمان، میں نے شرمندہ کے اوپر دیکھا کہ یہ کیا ہے؟ چابی بیت اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ وہ چابی ہے جو تو نے کہا تھا آج میرے ہاتھ میں ہے نا، یہ لے میں تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، یہ قیامت تک تیری اولاد میں رہے گی، کوئی نہیں لے سکتا۔ اور آج بھی چابی حضرت عثمان کی نسل میں چل رہی۔ میرے نبی نے تو یوں کیا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرت، یہ کہاں سے اسلام لائے ہو؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ کس طاقتور جگر کے ساتھ میرے نبی نے اپنے دشمن کو معاف کیا، ہم سگے بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار، وہ کہہ دیا اس کو اس پر معاف کرنے کے لیے تیار۔ تو بھائیو، امت بنو، امت بنو، امت بنو۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے نفرتوں کی آگ نہ بھڑکاؤ، ورنہ یہ خود آپ کے گھروں کو جلا دے گی، آپ کے وجود کو زیرو کر دے گی۔ میرے اللہ کے محکم قانون ہے اس کائنات، اس لیے آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے، دل کو صاف کرو۔ کسی سے لڑے ہوئے اٹھتے ہی جا کے مل لینا، اٹھتے ہی جا کے مل لینا۔ جو پہل کرے گا وہ اللہ کا محبوب اور مقرر بن جائے گا، وہ پھر تمہیں معاف نہ کرے تو تم بری الذمہ ہو، لیکن اس کو نفرتوں سے صاف کرو، اور امت بن کے رہنے کی نیت کرو، امت بن کے رہنے کی نیت کرو، امت بن کے رہنے کی نیت کرو۔ یہ مسجدیں میرے اللہ کی ہیں، یہ فرقوں کی نہیں ہیں، یہ اللہ کی ہیں۔ سب کے لیے دروازے کشادہ رکھو، ایک دوسرے کو گلے میں لو، پیار کرو، ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھو، ایک دوسرے کی سنو، اس نفرت کی آگ میں چلو۔ ہارون رشید نے ایک دفعہ اپنی بیوی سے کہا، غصے میں آ کے کہہ دیا، آج رات تو میرے ملک میں رہی تو تمہیں 3 طلاق۔ ایک دم اس کو ہوش ہے، کوئی مارا گیا، ہوں کی کرو؟ تو اس نے سارے علماء اکٹھے کر لی کہ بھئی اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اس کو ملک سے باہر نکالو تو تبھی طلاق نہیں پڑے گی، اگر رات آ گئی تو طلاق تو پڑ جائے گی۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں کتوں باہر کٹا، کوئی ہوائی جہاز تو ہے نہیں کہ اٹھا کے لندن بھیج دو، گھوڑا ہے سب سے تیز رفتار، اور حکومت ہے اس کی میرے ضلع ملتان تک، کاشغر تک، اتنی لمبی حکومت۔ تو اس نے کہا ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ کہا ابو یوسف ہے، کہ ان کا نام یعقوب تھا، ابو یوسف، کون سے بلاؤ؟ امام ابو یوسف آ گیا۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھے، بہت غریب تھے۔ چند دن پہلے ان کے ایک یہودی طاقت اور مالدار نے گلی تنگ کر دی، دیوار آگے کر دی، ناجائز تجاوزات۔ تو امام ابو یوسف نے کہا یار غریبوں کی گلی تو تنگ نہ کر، تو اس نے آگے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں بیٹھ کے آئے گا تو کھول دوں گا گلی۔ تو فقیر دے پتر نو روٹی نہیں لگتی، پالکی کی تو لڑ۔ تو اس نے کہا ابو یوسف کوئی راستہ ہے طلاق سے بچنے کا؟ تو انہوں نے بغیر سوچے فرمایا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو سارے علماء نے ایسے ان کو حیران ہو کے دیکھا بھی کیسے نہیں ہوگی، تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، ہارون کی بادشاہی میں نہیں ہیں، اللہ کی، طلاق نہیں ہوگی، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ اہل حدیث کی ہے، یہ شیعوں کی ہے، یہ کیا فتنہ فساد۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ وہ اس کے جان میں جان آئی، اس نے فوراً 1,00,000 درہم نقد انعام کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اسی وقت پوری اسلامی اسٹیٹ کا چیف جسٹس کا اعلان کیا۔ اور جب جانے لگے تو کہنے کا پھیر جائیں، پالکی منگوائی اور بٹھا کر 4 غلاموں سے کہا ان کو کندھوں پہ بٹھا کے ان کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ جب وہ گلی کے کنارے پر پہنچے تو کہنے میں ایتھے ہی لا چھوڑو، ایتھے رکھو پالکی، ایتھے رکھو، کوئی یہودی کو بلاؤ۔
یہودی آ گیا کہنے کہ دیکھ لیں میں پالکی میں آ گیا ہوں، اب ہماری گلی کا راستہ کھلا کر گلی میں کر دیں۔ تو بھائیو یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، انہیں اللہ کی رکھو، ان پر کوئی لیبل نہ لگاؤ، اپنے دلوں پر بھی کوئی لیبل نہ لگاؤ، اپنے اوپر مسلم بنو، مومن بنو، امت بنو، اپنے عقائد پر پکے رہو، لیکن دوسروں کے عقائد کے چکر میں ان کو کفر تک نہ پہنچاؤ۔ تھوڑی دنیا کافر پڑی ہے مسلمان بنانے کی، کتنی ہماری نسل ڈرگز کا شکار ہو گئی، ان پر محنت کریں۔ پچھلے سال اگست میں آئی تھی ہماری جماعت تھی، اب تو میں ویسے آیا تھا فیملی ٹور پر، تو وہ پریسٹن میں ہم جیل میں گئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے بچے گوروں کے بچوں سے زیادہ ہیں جیل میں، مسلمانوں کے بچے ریشو وائز کہ جتنی پاپولیشن مسلم ہے اس کے لحاظ سے ان کے بچے جیلوں میں زیادہ ہیں۔ کیوں ہماری نسل ڈرگ بیچنے پہ آ گئی، کیوں جرائم پر آ گئی؟ آپ کا علماء کا کام ہے کہ اپنی نسل کو سنبھالیں، کرنے کے تھوڑے کم، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی، یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ بڑے زمانے بعد ایک سٹیج ملا ہے جس میں امت کی دعوت ہو رہی، امت کی دعوت۔ میں نے رائمنڈ میں پڑھا، رائمنڈ میں گورنمنٹ کالج سے نکلا 3 دن کے لیے، اللہ نے 4 مہینے لگوا دیے، پھر مدرسے کا شوق ہوا تو وہیں رائمنڈ مرکز میں 7 سال میں واللہ میرے استادوں میں سے کسی استاد نے کسی مسلمان فرقے کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ چیز ہمارے خمیر میں اتار دی انہوں نے ہمیں امت پنا سکھایا، ہمیں فرقہ واریت نہیں سکھایا۔ میں مجبور ہوں یہ کہنے پر 7 برس میں ایک لفظ کسی کے رد میں نہیں بولا۔ ہمیں کیا بننا ہے یہ بتاتے رہے، وہ کیا کر رہا ہے یہ نہیں بتایا۔ تو سب سے محبت کرو، سب سے محبت سے تو دل جیتے جا سکتے ہیں، نفرتوں سے آپ کیا کرو۔ تو میں نیت کرتے ہو جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت ضرور لگانا، سننا پڑتا، پانی دینا۔